وسلم کی سنت مطابق نانا بنایا. بھی کسی عالم نے خواب دیکھا, انہوں نے کہ آپ بہت زیادہ سنت کا اہتمام کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز میں دیکھ رہی ہیں سنت کیا ہے. کہتے میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ نے خاص فضل آپ پر فرمایا اس کے پیچھے اس جذبے کا دخل ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بھی اس غیر اختیاری چیز میں بھی اللہ نے پہلے سنت پوری کرائی, نانا بنایا, بعد میں دادا بنایا. حالانکہ بیٹے کی شادی 3 سال ہو چکے, بیٹی کی شادی کو سال ہو گیا, لیکن پہلے نانا بنے, پھر اس کے بعد بیبی آیا. تو اللہ کا بہت شکر ہے, بھی اللہ کا فضل ہے. غیر اختیاری جو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے پیر والے دن بزرگوں کا ہوتا ہے, اس کو اللہ دے دیتے. غیر اختیاری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے عطا فرما دیتے ہیں. انسان کا جذبہ ہونا چاہیے. کہ ہمارے والد صاحب اتنی یقین سے کہتے تھے کہ میری موت پیر والے دن آئے گی, ایسے کہتے ہیں. بھائی یہ کوئی, کہا کہ نہیں, جب سے میں نے پڑھا ہے بخاری میں حضرت مدنی رحم اللہ سے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تمنا فرماتے تھے اللہ مجھے پیر کو موت دینا جس دن میرا محبوب گیا ہے, اس دن سے میں یہ دعا کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میرا دعا قبول, اور وہی ہوا, پیر کو یعنی اس بیماری میں پیر کے دن سے وہ کہتے یہ پیر کا دن اگر دیکھو اس پیر میں ہوگا یا اگلے پیر میں, اور دنوں میں کوئی فکر نہیں کرتے تھے. چاہے وہ کہتے جی طبیعت بہت خراب ہے, آپ اوپر ہے نیچے, کہتے نہیں کچھ نہیں ہونے والا. پیر آ گئی, ہاں بھائی اب ہو سکتا ہے اس پیر کو چلا, اور بھی پیر کی وہ چلے گئے. چلیے مولانا رومی فرماتے نا کہ تو چنا خواہد خدا خواہد چنی, تو جو چاہے گا پھر اللہ بھی وہی چاہے گا. تو چنا خواہد خدا خواہد چنی, میز جزدہ مراد متقی, اللہ متقی بندوں کی دلوں کی مرادیں پوری فرما. حالانکہ غیر اختیاری چیزیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا اور پڑھا بھی اور دیکھا بھی بزرگوں کی زندگی میں, ان کو ایسا عشق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو غیر اختیاری چیزیں اللہ ان کے لیے وہ اختیاری بنا دیتے ہیں. یہ وہ جیسے کرتے ہیں اللہ ویسے. یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے عدم امکان اللہ کی ڈائری میں نہیں ہے. یہ ہماری ڈائری میں کہ یہ چیز ممکن ہے, یہ غیر ممکن ہے. وہاں تو ہر چیز ہی ممکن ہے. اس لیے عزیز کا معنی یہ لکھا ہے, عزیز کا معنی ہے کہ جو ہر شے پر غالب ہے, ہر شے کو کر سکتا ہے, وہ عزیز اس کو کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنا نام عزیز رکھا ہے, عزیز الغفور. مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ نے عزیز کے بعد غفور نازل کیا کہ میری مغفرت کی قدر کرو. ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری کان نہیں کہہ سکتا, میں عزیز بھی ہوں, لیکن پھر بھی میں معاف کر دیتا ہوں. تگڑا بندہ معاف کرے تو اس کی معافی کے اعتبار ہے, کمزور معاف کرے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. میں عزیز الغفور, میں عزیز ہوں پھر بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں. دیکھو میری کیسی شان رحمت ہے, اس لیے میری معافی کی قدر کرو تم. وہ العزیز الغفور, بہت عجیب بات ہے, عجیب ترکیب. ایک ایک لفظ میں قرآن اور حدیث کی ایسی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں کہ غور کرے تو بس انسان مست ہو جاتا ہے. اللہ رسول کی رحمتوں کے دروازے کھلتے نظر آتے ہیں. العزیز الغفور, یہی معرفت ہے, یہی اللہ رسول کو پہچاننا ہے. تو اس لیے تو چنا خواہد خدا خواہد چنی, مید جزدہ مراد. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ برما میں انہوں نے کہا جی فلائٹ کا جو ٹائم ہے وہ بالکل وہ ٹائم ہے جب یہاں نماز مغرب کا وقت ہے, اس وقت وہ اڑے گی. لازمی بات ہے اس سے پہلے جا کر جہاز میں بیٹھنا ہوتا ہے, اور جب آپ بنگلہ دیش پہنچیں گے تو مغرب ختم ہو چکی ہوگی. اب جہازوں میں نماز پڑھنا آسان بھی نہیں, اور ہر ایک اجازت بھی نہیں, اب تو بہت سختی کر دی, اجازت نہیں دیتے. تو حضرت والا ایسے بیٹھے تھے تو اس نے آ کر خبر دی, جس کے ذمہ کام تھا وہ مقامی ساتھی, کہ حضرت یہ مسئلہ ہے. اور یہ فرمایا کہ نہیں ہم مغرب پڑھ کر جائیں گے, ایسے فرمایا. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوگا ابھی مغرب پڑھ کے؟ وہ تو بالکل کنفرم اور اسی دن کی بات ہے, یعنی زور کی وقت وہ آ رہا ہے, زور میں اس نے خبر دی اثر کے فوراً بعد نکلنا ہے, اور مغرب سے پہلے اینڈ مغرب کے ٹائم میں فلائٹ. فرمایا کہ نہیں
مغرب پڑھ کر جائیں گے ایسے بلا تکلف. اور پھر گفتگو شروع ہو گئی. گھنٹے کے بعد وہ پہلے مجھے ہی ملا باہر میں پھر رہا تھا باہر ملا. حضرت کی بات پوری ہو گئی. 2 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی. 2 گھنٹے فلائٹ حضرت کی بات پوری ہو گئی. میں کہا بھائی ہم نے یہی پڑھا ہے یہی سنا ہے بزرگ سے. امید ہے یزداں مراد متقی اللہ متمندوں کی مراد کو پورا فرما دے. تو یہ ہے